www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے جو ہمارے امام صاحب نے تراویح کی آخری رکعت میں پڑھی ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا، پھر اس کے بعد آپ حضرات اپنی ضرورت کی جو بات پوچھیں گے، جو مسئلہ پوچھیں گے، پولیٹیکل بات نہیں، میں پولیٹکس سے نہیں جانتا، دین کی کوئی بات، کوئی اپنی ضرورت کی بات، مسئلہ پوچھیں گے تو اس کا جواب دوں گا۔ تو اس لیے ذہن میں رکھو کہ اگر آپ کی کوئی دینی ضرورت، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ میں پہلے تھوڑی دیر تقریر کروں گا، میں اس لیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، مجھے آپ کی ضروریات کا علم نہیں، اس لیے میں تو یہ آیت کریمہ امام صاحب نے پڑھی ہے تو میں اس کی مختصر تشریح کرتا ہوں۔ آیت پاک کا ترجمہ، آیت پاک میں 4 مضمون ہیں، ایک چھوٹی سی آیت میں 4 مضمون ہیں۔ اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو، ایک مضمون۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو۔ فیملی میں بیوی بھی آتی ہے، لڑکے بھی آتے ہیں، لڑکیاں بھی آتی ہیں۔ لڑکیاں کب تک؟ جب تک کہ وہ باپ کے پاس ہیں، شادی ہو کر چلی گئی تو دوسری فیملی میں گئی۔ لڑکے کب تک؟ جب تک باپ کے پاس ہیں، شادی ہو کر اس کا گھر الگ بس گیا تو وہ دوسری فیملی ہو گئی۔ لڑکے، لڑکیاں اور بیوی، یہ سب فیملی میں آتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ دوسرا مضمون ہے خود نماز پر مضبوط رہو، اسٹیڈ فاسٹ، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم خود بھی نماز پر مضبوط رہو۔ تم خود نماز پر مضبوط رہو گے تو فیملی کو حکم دو گے، اس کا کوئی فائدہ ظاہر ہوگا، اور اگر خود مضبوط نہیں ہو تو فیملی کو حکم دینے سے کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ خود تو پڑا سو رہا ہے، بیوی سے کہا فجر کی میری بھی 2 رکعتیں پڑھ لی، تو بیوی اٹھی نہیں تو تیری 2 رکعتیں کہاں سے پڑے گی؟ پہلے تو اٹھے گا تو پیچھے تیری بیوی اٹھے گی، پھر تیرے بچے لڑکے اور لڑکیاں اٹھیں گے۔ پہلے خود اٹھنا پڑے گا، نماز پر مضبوطی سے ڈٹنا جمنا پڑے گا،
वस्तबिर अलैहा, और नमाज पर जम जाओ, ठहर जाओ, मजबूत रहो। दूसरा मजमून ये है। तीसरा मजमून ये है, ला नस्अलुका रिज़्क़न, हम तुमसे रोजी नहीं चाहते। इसका पस मंजर क्या है? अब तो वो दौर चला गया। पुराने जमाने में जिस वक्त कुरान उतर रहा था, उस वक्त और उसके बाद बहुत दिनों तक गुलाम बांदी होते थे, गुलाम होते थे। तो बांदियां तो खिदमत करती थी, घर का काम करती थी, और गुलाम नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे, कमाते थे, ला करके बॉस को, आका को देते थे। गुलाम इसीलिए होते थे। गुलाम को अरबी में कहते हैं अब्द। हम भी अल्लाह के अब्द हैं, हम सब अल्लाह के अब्द हैं और सब इबादुल्लाह हैं। तो वो अब्द मौला उनसे रोजी कमवाता है। हम अल्लाह के अब्द, अल्लाह फरमाते हैं हम तुमसे रोजी नहीं कमवाना चाहते। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, जैसे आका अपने गुलामों से रोजी कमवाना चाहता है, हम आपसे रोजी कमवाना नहीं चाहते। नहनु नर्ज़ुक़ुक, तुम्हें रोजी तो हम तुम्हें रोजी देते हैं। तुम कमा कमा करके मुझे रोजी क्या ला के दोगे? कमा कमा कर मुझे क्या खिलाओगे? जैसे गुलाम आका को खिलाते हैं, तुम मुझे कमा कर ला कर अल्लाह को क्या खिलाओगे? अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें रोजी तो मैं देता हूं। जब अल्लाह खुद रोजी देते हैं तो अब वो अपने बंदों से रोजी क्या कमवाएंगे? इस जुमले में क्या फरमाया? इस जुमले में ये फरमाया कि अगर किसी हुक्म शरई में तारुज हो जाए, एक तरफ कमाना है और एक तरफ अल्लाह का हुक्म है बंदगी का, नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, हज का हुक्म है, और एक तरफ कमाने का तकाजा है, तो कमाने का तकाजा पीछे डालेंगे और अल्लाह की इबादत का हुक्म आगे रखेंगे, मुकद्दम रखेंगे। ये अगर अल्लाह ताला हमसे कमवाना चाहते तो कमवाना मुकद्दम रहता है, मगर अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुमसे रोजी नहीं कमवाना चाहता, तुम्हें रोजी तो मैं देता हूं। जब तुम्हें रोजी मैं देता हूं तो तुम मेरी बंदगी पर रोजी को, कमाने को क्यों मुकद्दम करते हो? कमाने को दूसरे नंबर पर रखो, पहले नंबर पर मेरी बंदगी को रखो। ये इस जुमले का मतलब है। हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको खोलकर बयान किया और फरमाया कसबुल हलाल फरीदतुन बअदल फरीदा। हलाल रोजी कमाना ये सेकंड नंबर का फरीजा है। अव्वल नंबर का फरीजा अल्लाह की बंदगी है। अव्वल नंबर का फरीजा अल्लाह की बंदगी, सेकंड नंबर का फरीजा हलाल लुकमा कमाना, ये फर्ज है। बस आम तौर पर तो तारुज होता नहीं है। इबादत के वक्त इबादत करो, रोजी कमाने के वक्त में जॉब करो, शॉप करो, कभी कभी तारुज हो जाता है। एक ही कर सकते हैं। जैसे जुमा का वक्त है, बॉस गैर मुस्लिम है, वो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं देता। जुमा की नमाज कंपलसरी है, फर्ज है, और वो छुट्टी देता नहीं। ऐसी जगह पर क्या करेंगे? ऐसी जगह पर एक तो मुसलमान गलती करते हैं, वो अपनी गलती पहले समझो। मुसलमान ये गलती करते हैं कि जुमा पढ़ने के लिए छुट्टी भी मांगते हैं और फिर जुमा पढ़ने में जो 1 घंटा खर्च करते हैं उसकी तनख्वाह भी मांगते हैं। अरे उसकी तनख्वाह तुझे कहाँ मिलेगी? तो अपने काम के लिए, इबादत के लिए गया है और तूने उसमें जो 1 घंटा लगाया है, या तो 1 घंटे की तनख्वाह कटवा या 1 घंटा ओवर टाइम कर। फिर देखो कौन सा
غیر مسلم باس ہے جو چھٹی نہیں دیتا. ہر غیر مسلم باس چھٹی دے گا. جب تم 1 گھنٹہ جو خرچ کرو گے اس کی تنخواہ کٹواؤ گے یا 1 گھنٹہ تم اوور ٹائم کرو گے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ مگر مسلمان یہ غلطی کرتا ہے. اس کو نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز میں جو 1 گھنٹہ خرچ ہے ہوا اس کی تنخواہ بھی لینی ہے. اس کی تنخواہ وہ غیر مسلم کیوں دے گا؟ باولا ہے. اس کو کیا دلچسپی ہے تمہاری نمازوں سے؟ ہاں مسلمان باس ہو حاکم ہو اس کی بات الگ ہے. جیسے ابھی ترکی میں رجب اردگان پریزیڈنٹ آئے تو انہوں نے آتے ہی پورے ملک میں قانون نافذ کیا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کی 1 گھنٹے کی تمام سرکاری ملازمین کو چھٹی. تو وہ تو مسلمان ہے. وہ ایسا قانون ان کو نافذ کرنا چاہیے، چھٹی دینی چاہیے. لیکن آپ اس کی غیر مسلم باس سے امید باندھیں. اگر وہ چھٹی بھی دے اور اس گھنٹے کی تنخواہ بھی دے تو بڑا اچھا آدمی ہے. لیکن اگر وہ چھٹی نہ دے تو آپ برا نہ مانیں. اس کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے. آپ اس سے کہیں میں 1 گھنٹہ جاؤں گا اور تنخواہ نہیں لوں گا اس 1 گھنٹے کی، یا 1 گھنٹے کا شام کو اوور ٹائم کروں گا، تو فوراً تیار ہو جائے گا. اسی طرح سے کبھی تعارض ہوتا ہے، دکان نوکری ہے اور حج فرض ہو گیا ہے. حج فرض کرنے کے مہینہ 1.25 مہینہ غیر حاضر رہنا ہے، نوکری جائے گی، دکان کون چلائے گا؟ ایسا تعارض کبھی ہو جاتا ہے. کبھی ایسا تعارض ہو جائے تو پھر عبادت مقدم ہے اور روزی کمانا 2nd نمبر کا فریضہ ہے. حدیث شریف میں یہی فرمایا گیا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال رزق کمانا کمپلسری ہے، فرض ہے. اگر یہ 2nd نمبر کا فریضہ ہے، پہلے نمبر کا فریضہ اللہ کی عبادت ہے. کیوں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہمیں روزی دیں گے، کہیں سے بھی دیں گے، کسی بھی طرح دیں گے. رزاق وہ ہیں، وہ رزق کی کیا شکلیں بنائیں گے وہی جانتے ہیں. وہ ہمیں بھوکے نہیں ماریں گے، لیکن ہمیں ان کی بندگی کا جو فریضہ ہے اس کو مقدم کرنا ہے، اس سے کرنا ہے. بہرحال تیسرا مضمون یہ ہے. پہلا مضمون یہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود نماز پر مضبوط رہو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں کموانا چاہتے. جیسے آقا اپنے غلاموں سے روزی کمواتا ہے، تم بھی ہمارے غلام ہو، ہمارے بندے ہو، مگر ہم تم سے روزی نہیں کموانا چاہتے، ہم خود تمہیں روزی دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، چوتھا مضمون یہ ہے کہ یہ دنیا جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن اگلی دنیا جو آئے گی اس کی آبادی ان نماز کی پابندی میں ہے. اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، بدکاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ناہنجاروں کے لیے اچھا انجام نہیں. تو آدمی کو دیکھو 2 دنیا ہیں، دس ورلڈ اور دیٹ ورلڈ. دس ورلڈ اینڈ آفٹر دس ورلڈ، 2 وقت ہیں. اس دنیا تو یہ تو دنیا جیسے تیسے بھی گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جاتی، مالدار کی بھی گزر جاتی ہے. لیکن اگلی دنیا جو آئے گی اس کے آباد کرنے کی فکر کرو. اس کی آبادی پرہیزگاری کے ساتھ ہے، اور پرہیزگاری نماز کی پابندی میں. یہ آیت کریمہ میں 4 مضمون ہیں. اپنی فیملی کو نماز کا آرڈر کرو، حکم دو. دیکھو مرد عورتوں پر بالادست ہے. قرآن کریم میں ہے رجال قوامون علی النساء. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر بالادست، ایک ہاتھ نیچے ہے ایک ہاتھ اوپر ہے، تو مردوں کا ہاتھ عورتوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، بالادست بنایا ہے.
بالادست بنانے کا کیا مطلب؟ مرد کہے عورت مانے. اسلام میں جو فیملی نظام ہے وہ فیملی نظام یہی ہے. غیروں کا جو فیملی نظام ہے وہ ہے ایکول. کوئی ہاتھ اوپر کوئی ہاتھ نیچے نہیں، دونوں ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ ایکول. دونوں ہاتھ ایکول کا کیا مطلب کہ کوئی کسی کی نہ سنے نہ مانے. ایکول کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کہے تو بیوی کی مرضی ہے، مانے نہ مانے، بیوی کہے شوہر کی مرضی ہے، مانے نہ مانے. اور جب یہ صورتحال ہوگی اور کشمکش رہے گی تو کشمکش میں رشتہ ٹوٹ جائے گا. فیملی لائف کی بہبودی بھلائی اس میں نہیں کہ دونوں ہاتھ ایکول، کوئی کسی کی نہ سنے نہ مانے، مرضی ہو تو مانے، مرضی نہ ہو تو نہ مانے. یہ اسلامی نظام ہے. اسلامی فیملی نظام ہے ایک ہاتھ نیچے ایک ہاتھ اوپر. کس کا ہاتھ اوپر کس کا ہاتھ نیچے؟ یا تو تم عورت کا ہاتھ اوپر کر لو، مرد کا ہاتھ نیچے کر لو، یا مرد کا ہاتھ اوپر کر لو عورت کا ہاتھ نیچے کر لو. ایک کا ہاتھ اوپر جائے گا ایک کا نیچے جائے گا. اسلامی جو نظام ہے اس میں عورت بالا دست ہے اور مرد بالا دست ہے، عورت زیر دست ہے. الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر بالا دست ہے. کیوں؟ کوئی یہ کہے وائے عورت کا ہاتھ اوپر کیوں نہیں؟ عورت کو بالا دست بنائیں تو کیا حرج ہے؟ قرآن نے فرمایا دو وجہ سے. مرد بالا دست ہیں عورتوں پر دو وجہ سے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے مرد و عورت کو ایسا ہی پیدا کیا ہے. جب اللہ نے ایسا ہی پیدا کیا ہے تو تمہیں اللہ کی تخلیق میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ دیکھو یہ انگلیاں 5 برابر نہیں. آپ کہیں وائے 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 اپنے جیب میں رکھو. یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. اللہ نے جو حکمت ہے اس حکمت سے 5 انگلیاں جس طرح چاہیں بنائی. اللہ نے 2 آنکھیں یہاں دی. اگر اللہ ایک آنکھ یہاں دیتے اور ایک یہاں پیچھے لگاتے، جیسے آپ گاڑی کے اندر آئینہ لگاتے ہیں دیکھ شو، پیچھے دکھانے والا آئینہ لگاتے ہیں تو ایک آنکھ یہاں لگاتے ایک آنکھ یہاں لگاتے، تو ہم آگے بھی دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے. ایسا کرتے تو کیا حرج تھا؟ کوئی حرج نہیں تھا. لیکن یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس میں تمہیں دخل دینے کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. ایک بے وقوف صاحب تھے، وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا. ایک آم کے درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے لیٹے. اوپر دیکھا تو کیریاں لگ رہی، اور یوں دیکھا تو کھیت میں تربوز کی بیلیں ہیں. وہاں اتنے بڑے بڑے تربوز لگ رہے ہیں اور یہاں اتنے اتنے آم لگ رہے ہیں. تو سوچنے لگے کہ اللہ میاں ابھی کیسے بے وقوف ہیں. اتنے بڑے درخت کو تو اتنا اتنا پھل دیا اور اس ناتواں بیل کو اتنے بڑے بڑے تربوز اٹھائے. یہ سوچ ہی رہے تھے اور اوپر سے ایک آم ٹوٹا اور ڈن لے کے یہاں گرا. تو اٹھ کر بیٹھ گئے. اللہ میاں بہت سمجھدار ہیں، اگر یہ تربوز یہاں ہوتا تو میرا بہرحال اللہ نے اپنی مخلوقات کو جس طرح مناسب سمجھا اس طرح سے پیدا کیا. تم اس میں دخل دینے والے کون ہوتے؟ ایک وجہ تو یہ بتائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے. مرد کو بالا دست بنایا ہے، عورت کو زیر دست بنایا ہے. اللہ کی یہ حکمت ہے. اس حکمت میں تم کون دخل دینے والے ہوتے ہو؟ دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. جب تک بیٹی ہے باپ خرچ کرتا ہے، بیوی بن گئی شوہر خرچ کرتا ہے، بیوہ ہو گئی اولاد خرچ کرتی. اور عربی میں کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان. انسان
احسان کا غلام ہوتا ہے. تو جب عورتوں کے ذمے کمانا اللہ نے رکھا ہی نہیں، عورتوں کے پر خرچ کرنا مردوں کے ذمے رکھا ہے، تو مردوں کی بات نہیں مانیں گے؟ موٹی سی بات ہے. جب وہ مرد ان پر خرچ کرتے ہیں اور وہ ممنون احسان ہیں. آج کل عورتیں مردوں کی بات اپنے معاشرے میں نہیں، غیروں کے معاشرے کی بات کہہ رہا ہوں. آج کل عورتیں مردوں کی بات کیوں نہیں مانتی؟ یہ بھی جاب کرتا ہے، یہ بھی جاب کرتی ہے، یہ بھی کماتا ہے، یہ بھی کماتا ہے. یہ عورت شوہر کی کمائی کے محتاج نہیں رہی. پھر ہوتا کیا ہے؟ گھر میں آ کر یہ بھی کھانا نہیں پکاتا، یہ بھی نہیں پکاتا، یہ بھی ٹیک اوے سے کھانا لاتی، یہ بھی ٹیک اوے سے کھانا لاتے، اور دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنا اپنا کھانا کھا کر اٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا کھانا بھی نہیں کھاتے. تو یہ تو صحیح ہے. جب مرد خرچ نہیں کر رہا، عورت اپنا کما کر کھا رہی ہے، تو اب وہ کیوں مانے شوہر کی بات؟ لیکن اسلامی نظام یہ نہیں ہے. اسلامی نظام تو یہ ہے کہ عورت جب تک بیٹی ہے باپ کھلائے، بیوی بن جائے شوہر کھلائے، بیوہ ہو جائے اولاد کھلائے. بس ہر حال میں مرد ان پر خرچ کریں گے. جب مرد خرچ کریں گے تو ان کو مردوں کی بات ماننی پڑے گی. تو دوسری وجہ اللہ نے یہ فرمائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. جب عورتوں کو مردوں کی بات ماننی ہے تو اب عورتوں سے یہ کہا جائے کہ اپنے مردوں کو نماز کا حکم دو، یہ الٹی بات ہے. مردوں سے یہ کہا جائے گا کہ اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو چھوڑو. ان کی جو بھی دنیا میں جو ان کی معاشرت ہے، جو ان کا طریق زندگی ہے وہ جانے، ان کو مبارک. لیکن وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لائے ہو، ان کو تو اللہ کی سننی پڑے گی اور ماننی پڑے گی. تو فرماتے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فیملی کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. کیسے بچائیں گے؟ ایسے بچائیں گے کہ سب سے پہلے اولاد کی، بیوی کی اور بچوں کی دینی تربیت کریں گے. یا تو بیوی ایسی ڈھونڈ کر لاؤ جو نیک صالح لڑکی ہو، دین پڑھی لکھی ہو. اور اگر ایسی نہیں ملی تو اپنے پاس آنے کے بعد میں اب پڑھو. سمجھو، ایسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ جو نیک صالح ہو اور دین پڑھی لکھی ہو. ایسی لڑکی اگر مل جائے تو سبحان اللہ. لیکن ہر آدمی کو ایسی لڑکی ملنا ضروری نہیں ہے کہ ملے. تو اگر ایسی نہ ملے تو اپنے پاس لا کر کے اس کی تربیت کرو، اس کو پڑھاؤ، اس کو لکھاؤ، اس کو سمجھاؤ. میری قوم میں لڑکے لڑکیاں سب کو دینی تعلیم دی جاتی ہے. محلے محلے، گاؤں گاؤں مکتب ہیں. کوئی بچہ ہمارے یہاں جاہل نہیں ہوتا، نہ لڑکا نہ لڑکی. لیکن ہمارے یہاں عورتوں میں حفظ کا رواج نہیں کہ عورتوں لڑکیوں کو حفظ کرائیں. یہ رواج پہلے نہیں تھا. تو میری شادی ہوئی میرے ماموں کی لڑکی سے. وہ پڑھی لکھی تھی، دیندار تھی، لیکن حافظ نہیں تھی. تو وہ میرے پاس آ کر انہوں نے حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد میں میرے 11 لڑکوں کو انہوں نے حفظ کرایا، اور ان کی 5 بہوؤں کو انہوں نے حفظ کرایا. خود انہوں نے بھی حفظ کیا اور ساری فیملی کے حافظ استاد وہی ہیں، سب کو حفظ انہوں نے کرایا. تو وہ حافظ نہیں آئی تھی تو میں نے کرایا.
لہذا اگر ایسی لڑکی ملی ہے جو دین پڑھی ہوئی نہیں ہے تو تم پڑھو، تم اس کا انتظام کرو کہ میں بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں تو تو مسجد میں پڑھ، اور مسجد میں مولانا صاحب سے پڑھ کر آ کر گھر میں بیوی کو پڑھاؤ۔ بہرحال پھر جب بیوی کو تم سنبھال لو گے تو پیچھے جو اولاد ہوگی اس اولاد بھی اسی میاں بیوی کے نہج پر پڑے گی۔ گھر کا جیسا ماحول ہوگا اولاد اسی ماحول میں پلے گی بڑھے گی۔ بعض لوگ ہمارے پاس میرے پاس آتے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے میں ان 2 لڑکوں کو حافظ بنانا چاہتا ہوں۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں تو ناظرہ پڑھا ہوا ہے کہ ہوں۔ تیری بیوی ناظرہ پڑھی ہوئی ہے کہ ہوں۔ تم میاں بیوی نماز پڑھتے ہو؟ ہوں۔ تو میں کہتا ہوں جاؤ تیرے لڑکے حفظ نہیں کر سکیں گے، لے جا، میری دعا سے کیا ہوگا؟ تجھے بچوں کو حفظ کرنا ہے تو تم ماں باپ پہلے ناظرہ پڑھنا تو سیکھو، اور اپنے گھر میں نماز پڑھو اور اپنے گھر کا ماحول دینی تو بناؤ، تو یہ لڑکے دین کی راہ پر لگیں گے۔ تم دونوں تو دین کی راہ پر لگ ہی نہیں رہے تو لڑکے کہاں سے لگیں گے؟ آج کل لوگ بہت چاہتے ہیں کہ بیٹا حافظ ہو جائے، لیکن وہ تو خود ڈر منڈا ہے، اور وہ داڑھی منڈا ہے اس کا مطلب کہ وہ اور اس کی بیوی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، تو پھر گھر کا ماحول ہی جب دینی نہیں ہے تو کہاں سے وہ بچہ حفظ کرے گا؟ برٹش میں، برطانیہ میں ڈیوزبری میں تبلیغ کا مرکز ہے، اس کے امیر تھے حافظ صاحب، انتقال ہو گیا ان کا۔ ان کے یہاں دارالعلوم بھی ہے، مرکز میں ڈیوزبری میں دارالعلوم بھی ہے، دورے تک تعلیم ہوتی ہے۔ ان کے یہاں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بچے کو مدرسے میں داخل کرنا چاہتا ہے تو بچے کو لائے اور ساتھ میں بسترا لے کر آئے اور سیدھا 4 مہینے کے لیے نکلے جماعت میں، پھر ہر سال 1 چلہ دے تو اس کے بچے کو مدرسے میں لیتے ہیں، ورنہ نہیں لیتے۔ ان کے یہاں قانون ہے۔ تو لوگوں نے مجھ سے، میرے حافظ صاحب سے دوستانہ تعلق تھے، تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب نے ایسی کڑی شرط لگا رکھی ہے، کیا ضروری ہے کہ جس دن بچے کو داخل کر رہے ہیں اس دن موقع ہو 4 مہینے کے لیے نکلنے کا تبلیغ میں؟ انہوں نے مجھ سے ذکر اس لیے کیا کہ میں حافظ صاحب سے ذکر کروں۔ چنانچہ ایک ملاقات میں نے حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب یہ کیا تم نے پک لگا رکھی ہے؟ گجراتی ان کا کیا پک لگا رکھی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ جب بچے کو کوئی داخل کرنے آیا ہے تو اس وقت وہ فوراً جماعت میں 4 مہینے کے لیے نکلے اور پھر ہر سال چلا دے؟ اس کا بچے کی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ تو حافظ صاحب نے مجھے کہا مول صاحب وجہ میں بتلاؤں۔ انہوں نے کہا دیکھو اس ملک میں ہم بچے کو مار تو سکتے ہیں، سمجھا بجھا کر پھسلا کر ہم نماز پر لگاتے ہیں، پھر ہر مہینے میں ہم بچوں کو 3 دن کی چھٹی دیتے ہیں، وہ گھر جاتے ہیں۔ اب گھر گیا تو نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ بھائی نماز پڑھتے ہیں، نہ بہنیں نماز پڑھتی ہیں، تو یہ بچہ گھر جا کر کیوں نماز پڑھے گا؟ وہ 3 دن میں جیسا تھا ویسا ہی انگڑ ہو کر آ جاتا ہے۔ اب ہمیں اثر نو محنت شروع کرنی ہے، اب اس کا ذہن بنانا ہے، سمجھانا ہے، بجھانا ہے، اور جب اس کو ہم نے نماز کا عادی بنا دیا تو 3 دن کی چھٹی میں گھر گیا، پھر تھا ویسا ہی ہو کر آ گیا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو دین پڑھانا چاہتا ہے تو اس کے گھر کا ماحول دینی ہو۔ تو ہم جو یہاں تربیت کرتے ہیں مدرسے میں، بچہ جب چھٹی میں گھر جائے تو ہماری تربیت ضائع نہ جائے، بلکہ وہ وہاں جا کر بھی نماز پڑھے اور نماز پڑھتا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا حافظ صاحب بہت بہتر مسئلہ ہے، بالکل مضبوط رہو اس شرط پر، اس کے بغیر مت داخل کرو کسی کو، کیونکہ ہم تو محنت کر کر کے تھک گئے، وہ گھر جا کر جیسا تھا ویسا ہی ہو کر آ گیا۔ تو پہلے گھر کا ماحول دینی بناؤ،
تو اگر لڑکے کو پڑھانا ہے تو یہ ہے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو دوزخ سے بچانے کا یہ راستہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اولاد نیک صالح بنے دنیا میں اور آخرت میں دوزخ سے بچے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، خود دیندار بنو، فیملی پر نظر رکھو، ان کو حکم دو، خود مضبوط رہو نماز پر، ان کو نماز کا حکم دو، تو وہ نیک صالح بنیں گے اور وہ دین کے راستے پر پڑھیں گے۔ ناظرہ پڑھواؤ گے ناظرہ پڑھیں گے، حفظ کرواؤ گے حفظ کریں گے، اور اگر اس کی ذہنی صلاحیت ہو تو تم ان کو عالم بھی بنا سکتے ہو۔ دیکھو ہر مسلمانوں کا ہر بچہ عالم بنے یہ ضروری نہیں ہے، مسلمانوں کا ہر بچہ مسلمان بنے یہ تو ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا فریضہ ہے، فرض ہے، کمپلسری ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے جوان ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے شہری ہو چاہے دیہاتی ہو، کوئی ہو، مسلمان ہے کہ جی ہے تو دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اسلامی زندگی جی سکے، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مولوی اور مفتی اور علامہ اور قاضی اور بننا یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جس کی ذہنی صلاحیت ہے اور وہ چاہتا ہے تو بناؤ۔ آج کل مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ جو ذہین لڑکا ہوگا اسے تو کالج میں یونیورسٹی میں ڈالیں گے، اور جو سیکنڈ نمبر کا ذہن ہوگا اسے مدرسے میں ڈالیں گے کہ چل مولوی بن۔ یہ میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا، یہاں تو کوئی مولوی بناتا ہی نہیں، یہاں تو بس آخری معراج ہے، حافظ بنا دیا بس کام ہو گئے۔ یہ تو اس ملک میں تو آخری معراج یہی حافظ بنا دیا ہے۔ میں اس لیے یہاں کی بات نہیں کہہ رہا، ہمارے ہندوستان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی بات کہہ رہا ہے کہ وہاں ایک مسلمانوں کا مزاج ہے، جو ذہین لڑکا ہوگا اسے تو کالج میں ڈالیں گے، یونیورسٹی میں ڈالیں گے، اور جو ذہن کے اعتبار سے کمزور ہے اسے دارالعلوم میں بھیجیں گے مولوی بننے کے لیے، یا مولوی بن۔ اب ظاہر ہے کہ ذہن ہی جب اس کا کمزور ہے تو کیا مولوی بنے گا؟ اور گجراتی میں کہتے ہیں کہ مولوی بن کر کیا دھاڑ مارے گا، کیا چنا پھوڑ لے گا، مولوی بن کر کیا قلعہ فتح کر لے گا؟ اس کا ذہن ہی کمزور ہے، اس نے کچھ ڈھنگ سے سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے جو ذہین ہے اس کو مولوی بناؤ، کمزور ہے اسے اسکول میں کالج میں ڈالو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو ذہین ہے وہی عالم بن کر کے کام کرے گا، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے پر وہی سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس ملک میں سب سے اہم مسئلہ اپنا نماز کی، پہلی اپنی پابندی نماز کی، پھر اپنی فیملی کی نماز کی پر نظر رکھنا اور ان کو نماز کا حکم دینا، اور بیوی بچوں کو سب کو نماز کے پر لگانا اور ان کو دین کی تعلیم دینا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دنیا تو دیکھو، اس ملک میں جو لوگ آئے ہیں وہ اکانومی کی بنیاد پر آئے ہیں، کمانے آئے ہیں، ڈگریاں لے کر آئے ہیں، ڈگریوں کی بنیاد پر آئے ہیں کمانے کے لیے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹے کو بھی کالج یونیورسٹی پڑھائیں تاکہ وہ 4 پیسے کمانے کے قابل ہو جائے، یہ سوچتے ہیں لوگ۔ لیکن یہ تو دنیا کی بات ہے، آخر کی بات سوچو، اس دنیا کے بعد دوسری دنیا بھی آ رہی ہے، اور اس دنیا میں تو نرم گرم ہر ایک کی زندگی گزر جائے گی۔ جس کے پاس مال ہے وہ بھی زندگی پوری کر لے گا، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی زندگی پوری کرے گا، مگر اور یاد رکھو حدیث شریف میں ہے ما نحل والد ولدا خیر من ادب حسن، کسی باپ نے اپنی اولاد کو
بہترین تربیت سے اچھی گفٹ نہیں دی۔ اولاد کے لیے بہترین گفٹ ہے ان کی اچھی تربیت کرو اور ان کی تربیت پر پیسہ خرچ کرو۔ کوئی انسان اپنی تقدیر پوری لے کر دنیا میں نہیں آتا ہے۔ ہر آدمی اپنی تقدیر کی تختی میں 4 لفظ لکھوا کر آتا ہے۔ اگر غریبی لکھوا کر آیا ہے تو باپ کا بیلنس اس کے کچھ کم نہیں آئے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ راحت اور آرام مالداری لکھوا کر آیا تو باپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا تو بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو کماتے ہیں اس کما کر کے جمع کر کے بیلنس اولاد کے لیے اس کی فکر مت کرو، وہ تو اللہ اس کے رزاق ہیں۔ اپنی فکر اس کی کرو کہ ہمارے سامنے ہماری اولاد دینی تربیت حاصل کر لے اور اس کے لیے جو خرچ کرنا پڑے وہ خرچ کرو۔ یہ اس آیت کے 4 حکم تھے، ذہن میں رکھو۔ اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو، اسے مقدم کیا اور فرمایا خود اس پر اسٹیٹ فاسٹ رہو، مضبوط رہو نماز پر۔ پھر فرمایا کہ ہم تم سے دنیا نہیں کموانا چاہتے، دنیا جیسے آقا غلاموں سے دنیا کمواتا ہے، تم بھی ہمارے بندے ہو، غلام ہو، ہم تم سے روزی دنیا نہیں کموانا چاہتے، روزی تو تمہیں ہم دیتے ہیں۔ لہذا نماز کو مقدم رکھو، اور نماز سے مراد ہے ہر دینی کام، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر نماز، ہر چیز کو روزی کمانے پر مقدم رکھو، اور مقدم کرنے میں 4 پیسے کا نقصان ہوتا ہے تو برداشت کرو۔ دنیا کا اگر نرم گرم دنیا تو گزر جائے گی، آخرت کی کامیابی والعاقبۃ للتقویٰ، آخرت کا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، آخرت ان کی سکسیسفل ہوگی۔ اور جو اس دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے نہیں ڈرتے، نہیں بچتے، ان کی آخرت خراب ہوگی۔ یہ اس آیت کریمہ کا ایک مضمون ہے جو میں نے عرض کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ حضرات کو اپنی ضرورت کی کوئی بات پوچھنی ہو پوچھو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ میں ذرا اونچا سنتا ہوں، جلدی جلدی بولو گے تو میری سمجھ میں نہیں آتا، سلولی بولو گے تو آواز تو آتی ہے لیکن جو بولتا ہے وہ سمجھ میں جلدی سے نہیں آتا۔ جیسے میں بول رہا ہوں سلولی، ایک ایک لفظ الگ الگ اس طرح سے بولو، میں سمجھوں گا، اور ہر اپنی ضرورت کی باتیں پوچھو۔ فرمائیے۔ بالکل، حاملہ نہیں، دودھ پلانے والی بھی زندہ میں آتی ہے، اور حدیث شریف ہے کہ اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے بچے کو اور بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پیتا اور ماں کا روزہ رکھتی ہے تو ماں کا دودھ دوپہر کے بعد کم ہو جاتا ہے اور بچہ بھوکا مرتا ہے، روتا ہے، تو وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کرے۔ اسی طرح سے حمل ہے، حمل میں بعض عورتوں کے اگر لمبا بھوکا رہیں گی تو پیٹ میں رطوبت گھٹ جاتی ہے، بچہ سوکھ جاتا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں تو اگر ایسی کوئی عورت ہے کہ جس کو حمل میں یہ ڈاکٹروں نے کہا کہ تجھے لمبا بھوکا نہیں رہنا، تجھے 2 گھنٹے کے بعد کچھ کھانا ہے تاکہ بچہ اندر سوکھے نہ، بچہ اندر سوکھ جائے گا تو پیدا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ مر جائے گا، ایسی عورت کے لیے بھی حدیث شریف میں فیسلٹی دی گئی ہے کہ وہ حمل کے زمانے میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے، حامل اور مرضع دونوں کو حدیث شریف میں یہ فیسلٹی دی گئی ہے۔
زور سے بولو. چلو وہ تو ہو گیا. پہلا جو سوال یہ کہتے ہیں کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ تو لاؤڈ اسپیکر سے سوال کر نہیں رہا، اور خواتین جواب کیسے سمجھیں گے، سوال سمجھے بغیر، لہذا سوال کو ریپیٹ کرنا چاہیے. بھائی نے یہ سوال کیا کہ قرآن کریم میں اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کو اللہ نے قرآن کریم میں یہ فیسلٹی دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بعد میں جب سفر سے گھر آ جائے اور بیماری سے تندرست ہو جائے تب روزہ رکھ سکتا ہے. یہ فیسلٹی دی ہے. وہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، یا تو اس کو یہ فیسلٹی شریعت نے دی ہے یا نہیں دی. میں نے ان کو جواب دیا کہ حاملہ ہی کو نہیں، جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے دونوں کو شریعت نے یہ فیسلٹی دی ہے. آج کل تو مصیبت یہ آئی ہے کہ عورتیں بچے کو دودھ پلاتی ہی نہیں، ڈبہ پیدا ہوتے ہی ڈبے پہ چڑھا دیتی ہیں. لیکن ایشیا میں غریبوں کی عورتیں بچے ہی کو دودھ پلاتے ہیں اور اسی پر بچہ جیتا ہے. ان کے پاس میں کہاں سے ڈبے کے پیسے ہی نہیں ہیں دودھ لا کر پلانے کے. بس مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں لیتا اور رمضان میں روزہ رکھنے سے دوپہر کے بعد میں دودھ گھٹ جاتا ہے اور بچہ روتا ہے تو شریعت نے ایسی دودھ پلانے والی عورت کو فیسلٹی دی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ بعد میں قضا کرے، رمضان میں نہ رکھے. جب دودھ بچے کو چھڑا دے تب قضا کرے. اسی طرح جب عورت پیٹ سے ہوتی ہے تو بعض عورتوں کا اگر وہ لمبا بھوکا رہیں تو بچہ دانی کے اندر جو رطوبت ہے وہ رطوبت کم ہو جاتی، سوکھ جاتی. ایسی صورت میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز والے کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ وقفے وقفے سے کھاؤ، زیادہ مت کھاؤ، تھوڑا سا کھاؤ. اسی طرح سے اس کو بھی ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ وقفے وقفے سے کھاؤ، بس ورنہ تیرا بچہ رطوبت سوکھ جائے گی، بچہ اندر مر جائے گا. تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کو شریعت نے فیسلٹی دی ہے کہ وہ حمل کے زمانے میں رمضان کا روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے تو کر سکتی ہے. لیکن سب کے ساتھ روزہ رکھنے میں فائدہ ہے، پھر بعد میں اکیلے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں سفر میں چل رہا اور برابر روزے رکھ کے چل رہا. پچھلے سال میں 16 رمضان کو لندن سے ٹورنٹو آیا تو بھی روزہ رکھا. لوگوں نے منع کیا کہ دن لمبا ہو جائے گا، روزہ مت رکھو. میں نے کہا دن لمبا ہو جائے گا توڑ لوں گا، نہیں برداشت ہوگا توڑ لوں گا. تو میں نے 26 گھنٹے کے بعد ٹورنٹو میں آ کر افطار کیا اور ایک گلاس بھی پانی نہیں پیا، ایک سموسہ بھی نہیں کھایا. تو یہ تو خیال ہے، سب کے ساتھ ساتھ سہولت ہو جاتی ہے. لیکن پھر اگر بعد میں مشکل ہو. بس اگر مسافر سفر میں روزہ رکھے، آج کل سفر کیا ہے؟ آج کل سفر کچھ بھی نہیں ہے، حضر جیسا ہی سفر ہے. بس اگر سفر میں روزہ رکھے یا معمولی بیماری ہے برداشت کر سکتا ہے اور ڈاکٹروں نے بار بار دوا وقفے وقفے سے دوا پینے کو نہیں کہا اور وہ روزہ رکھے سب کے ساتھ تو سہولت سے نکل جائے. لیکن جو شریعت نے فیسلٹی دی ہیں وہ دی ہیں. بس اگر وہ نہ رکھے بعد میں رکھنا چاہے، نہ رکھے بعد میں رکھ سکتا ہے. حاملہ عورت بھی ہر حاملہ عورت نہیں، جس حاملہ عورت کو ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا، اور ہر دودھ پلانے والی نہیں، جو عورت دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا ہی دودھ لیتا ہے، باہر کی کوئی چیز نہیں پیتا، اور وہ دوپہر کو جب دودھ کم ہو جاتا تو وہ روتا ہے پریشان، مغرب کرنا مشکل ہوتا ہے. ان دو حاملہ کو اور دودھ پلانے والی کو شریعت نے فیسلٹی دی ہے. اب آپ فرمائیں کیا فرما رہے تھے؟ ذرا سنیے، میں سمجھ رہا نہیں رہا ان کی بات.
مکروہ تحریمی ہے. روزے کی حالت میں آپ منہ میں کوئی چیز ڈالیں اور وہ گلے سے نیچے نہ اترے، باہر پھینک دیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھت نہیں؟ وہ روزہ ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز گلے سے نیچے اترے. اگر آپ گلے سے نیچے نہ اترنے دیتے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ سب حرکتیں، نسوار بھر دیا، پان رکھ لیا، تمباکو پیسا ہوا دانتوں پر ملا اور رال ٹپکا دی، پیسٹ کر لیا، منجن کر لیا، سب مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی کیوں ہے؟ روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. وہاں تم گلے پر کون سا سپروائزر بٹھاؤ گے جو یہ تمہیں بتلائے کہ کوئی چیز گئی نہیں گئی؟ آدمی تو یہ سمجھے گا نہیں گئی. اس لیے روزہ خطرے میں پڑتا ہے. اس لیے ایسا کوئی بھی کام کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. ہاں، صرف عورت کو اجازت دی ہے. وہ عورت جس کا شوہر بدتمیز ہے، کھانے میں سالن میں نمک کم زیادہ ہوتا ہے تو ڈنڈا بھی اٹھاتا ہے. ایسا بدتمیز شوہر ہے تو اس کی بیوی کو شریعت نے اجازت دی کہ وہ سالن انگلی لگا کر کے زبان پر رکھ کر تھوک دے، سالن چکھے تاکہ شوہر تمیز مارے نہ. تو یہ عورت کو فیسلٹی دی ہے، وہ بھی زبان پر رکھے اور تھوک دے. زبان پر رکھتے پتہ چل جائے گا نمک کیسا ہے، پھر تھوک دے. اور تم منجن کرو گے یا منہ میں نسوار بھرو گے یا رال کے اندر پان بھرو گے یا کہ وہ تمباکو ملو گے، پیسٹ ملو گے، تو کیا پتا کہ گیا گلے سے نیچے نہیں گیا، ہو سکتا گیا ہو. اس لیے مکروہ تحریمی ہے. لیکن روزہ رہا یا ٹوٹا اس کا مدار اس پر ہے کہ اندر گلے سے کوئی چیز پیٹ میں گئی تو روزہ ٹوٹا، نہیں گئی تو نہیں ٹوٹا. باقی یہ عمل کرنا مکروہ تحریمی ہے. نہ روزے میں یہ عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے. روزے کو خطرے میں کیوں ڈالو؟ ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. جب وضو کرو تو ناک میں خوب پانی اوپر چڑھاؤ اور پھر جھاڑو. فرمایا مگر اگر تم روزے سے ہو تو پانی مت چڑھاؤ. اگر روزے سے اور پانی چڑھاؤ گے ہو سکتا ہے دماغ میں پہنچ جائے، تو دماغ میں جو چیز پہنچتی وہ پیٹ میں اتر جاتی، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو معلوم ہوا کہ جو روزہ توڑنے والی چیزیں، خطرے والی چیزیں ہیں، ان سے روزے میں بچنا چاہیے. یہ صورت بھی خطرے والی ہے، ان سے بچنا چاہیے. اس کو مکروہ لکھا ہے بھائی. عورتیں اپنی تراویح کی نماز جماعت سے کریں، اس کو مکروہ لکھا ہے. دیکھو میرے یہاں اللہ کے فضل سے میرے گھر میں ان کی والدہ حافظہ تھی، میری لڑکیاں حافظہ تھی، میری بہویں حافظہ تھی. تو رمضان میں میرا آخری لڑکا جو بالغ ہوا ہے اور تراویح سنانی ہے، وہ گھر میں امام بنتا تھا. اور ساری عورتیں میری فیملی کی عورتیں، پڑوس کی عورت بھی نہیں، میرے گھر کی عورتیں ہی اس لڑکے کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. اب یہ عورتیں تو حافظ ہیں، تو ان کی جوڑی بنائی تھی ان کی ماں نے. 2 کی جوڑی ہے، وہ اوابین میں اپنا پارا سنائے گا، یہ پہلے سنائے گی پھر وہ سنائے گی. اور دوسری 2 کی جوڑی نہیں، 2 کی جوڑی ہے، ایک اپنا پارا اوابین میں سنائے گی اور دوسری اپنا پارا تہجد میں سنائے گی. اور یہ 2 کی جماعت ہوگی اور ایک دوسرے کے پارا سنائیں گے. اور جماعت میں عورتیں نہیں ہو. جماعت میرا لڑکا جماعت کرائے گا، اس میں فیملی کے وہ جتنی عورتیں وہی. میرے گھر کے سامنے ایک گز کے فاصلے پر سامنے گھر ہے، دروازہ، انہوں نے ایک دوسرا گھر میرے پڑوس میں نیبر ہے، ان عورتوں نے چاہا کہ ہم جماعت میں شریک ہو. میں نے کہا نہیں، دوسرے گھر کی عورتیں نہیں آئیں گی. ایک گھر کی عورتیں
اگر گھر میں نماز پڑھیں اور گھر کا لڑکا یا بڑا کوئی جماعت کرائے، محرم جو محرم ان کو امام بن کر نماز پڑھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور حافظہ ہوں اور پارا سنانا ہو تو دو عورتیں جو حافظہ ہوں وہ اس طرح سے جوڑی بنائیں، ایک دوسرے کو سنائیں۔ مسجد میں نہیں، مسجد میں تو عورتوں کو آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو جو تمہارے امریکہ میں عورتیں مسجدوں میں آتی ہیں، اس میں ایک تو گورنمنٹ کا قانون ہے، ہر مسجد میں عورتوں کا حصہ بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر گورنمنٹ پرمیشن ہی نہیں دیتی، کیوں؟ ان کے یہاں ایکوالٹی ہے، تو وہ ایکوالٹی مسلمانوں پر بھی نافذ کرتے ہیں، تو اب عورتوں کے لیے جگہ تو بنانی ہے۔ پھر ٹورنٹو میں نے ایک بندے سے پوچھا، ارے بھائی تو دیوبندی ہے، اپنی بیوی کو لے کر مسجد میں کیوں آتا ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میرا گھر بہت بڑا ہے اور گھر میں میری بیوی کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، میں گھر میں اس کے تنہا چھوڑ کر آؤں گا اور 2 گھنٹے کے بعد میں لوٹوں گا تو بیچاری کئی جن بھوت سے ڈرے گی یا کہیں پاگل ہو جائے گی۔ بڑے لمبے گھر میں ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی 3 بچے ہی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک ہی عورت رہے گھر میں تو پاگل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ڈر جائے، کہیں کھٹکا ہو اور ایک دم دبی، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کٹورا گرا، مگر اس کے لیے وہ بھوت بن گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس لیے میں لاتا ہوں تاکہ وہ میرے گھر میں اور کوئی عورت تو ہے نہیں، اب وہ اکیلی گھر میں رہے گی، ہو سکتا ہے ڈر جائے بیچاری اور بیمار ہو جائے، تو اس سے لے کر آتا ہوں۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ اس ملک، ہمارے ملک میں یہ ضرورت نہیں، ہمارے ملک میں تو سارا محلہ ایک گھر ہے، تمہارے یہاں اس نیبر کو کوئی نہیں جانتا، اس نیبر کو کوئی نہیں جانتا، ہمارے یہاں ایسا نہیں، ہمارے سارا محل، ہم اپنے 2 مہینے کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں، ہمیں کوئی گھر کی فکر نہیں، سارا محلہ ایک گھر ہے۔ لیکن یہاں کی پوزیشن صورت اور ہے، اس لیے ہم اس ملک میں کچھ کہتے نہیں ہیں کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، یہ کہتے نہیں، ہم آتی ہیں، آنے دو، باقی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مسجدوں میں نہیں ہوگا، وہ نظام گھروں میں بنے گا، مسجد میں نہیں۔ بس یہ 2 ہی آدمی رہ گئے ہیں سوال کرنے کے لیے، اور کوئی بندہ نہیں رہا۔ ہاں بھائی، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ ٹورنٹو میں جس مسجد میں ٹھہرتا ہوں، وہ امام ہے ہمارا دیوبند کا پڑھا ہوا ہے، اور لمبا خطبہ دیتا ہے، عربی میں چھپا ہوا لے کر کے گاتا ہے لمبا، جو عرب ہوتے ہیں تو ان کو سب کو رجاتا ہے۔ پھر جمعہ کی دوسری رکعت میں ہمیشہ قل هو اللہ پڑھتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، یہ یہاں بھی ہو رہا ہے، یہ غلط ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان طول صلاۃ الرجل وقصر الخطبہ مئنۃ من فقہہ، آدمی نماز لمبی پڑھائے اور خطبہ مختصر دے تو یہ اس کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ آدمی سمجھدار ہے۔ آپ کے اس امریکہ کا ایک صدر گزرا ہے، ابراہیم لنکن، اس کا قصہ لکھا ہے، نامہ نگاروں نے، اخبار نویسوں نے اس سے پوچھا، وہ بڑا غضب کا اس کا حافظہ تھا، اور اسپیکر بھی بہت بہترین تقریر کرتا تھا۔ ابراہیم لنکن بہت پرانے زمانے گیا، تو نامہ نگاروں نے پوچھا کہ اگر آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے اور اس پر بولنے کے لیے 10 منٹ دیے جائیں تو آپ اس کی تیاری کتنے دن میں کریں گے؟ تو اس نے سوچا اور کہا ان 2 ویکس، 2 ہفتے میں اس کی تیاری کروں گا۔ تو نامہ نگاروں نے کہا کہ اگر اس پر گفتگو تقریر کرنے کے لیے، اسپیچ کے لیے آپ کو
20 منٹ دے دیے جائیں، 10 اور 10 20 منٹ دے دیے جائیں، تو اس کی تیاری آپ کتنی دیر میں کریں گے؟ تو اس نے کہا ان 1 ویک، 1 ہفتے میں تیاری کر دوں۔ تو نامہ نگاروں نے پوچھا کہ اگر آپ کو اس ٹاپک پر بولنے کے لیے 30 منٹ دیے جائیں، 10 اور 10 30 منٹ دیے جائیں اس موضوع پر بولنے کے لیے، تو آپ اس کی تیاری کتنے دن میں کریں گے؟ تو اس نے جواب دیا اس کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے مجھے، جب چاہو ایسی تقریر کروا لو۔ اس نے کہا مجھے اگر بولنے کے لیے 60 منٹ مل رہے ہیں تو مجھے تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر سے کر کے موضوع سمجھا دوں گا۔ چھوٹ وقت میں بات پوری کہنا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے آدمی خطبہ چھوٹا دے اور نماز اس سے لمبی پڑھائے، تو یہ دلیل ہے کہ آدمی سمجھدار ہے، وہ ہفتے پر تیاری کر کے آ کے خطبہ دینے کے لیے آیا ہے۔ بس آج کل جو یہ رواج چل پڑا ہے کہ لمبا خطبہ، بھاشن، یہ ہندی لفظ ہے، لیکچر دے رہا ہے، اور نماز تو ستیہ ناش کر دیے۔ نماز مسنون پڑھاؤ، جو صورتیں مسنون ہیں وہ صورتیں پڑھو، یا اتنی مقدار کہیں سے بھی پڑھو، جتنی مسنون مقدار ہے اتنی مقدار قرآن کریم میں کہیں سے بھی پڑھاؤ۔ پھر اس کے بعد خطبے کے بارے میں تم جانو جیسا تمہیں دینا ہو، باقی نماز مسنون پڑھاؤ۔ اور یہ جو طریقہ چل پڑا ہے اس ملک میں، برطانیہ میں نہیں، کینیڈا میں اور امریکہ میں، یہ جو طریقہ چل پڑا یہ غلط طریقہ، سنت کے خلاف ہے۔ آپ کہیے کیا وہ پوچھ رہے تھے؟ میں نے ڈانٹا تو بند ہو گئے۔ کیا کریں؟ تہجد کی جماعت کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے؟ ان کی جماعت کہاں ہوتی؟ ان کی جماعت تو ہوتی نہیں۔ یہ بغیر سمجھے سوال کر رہے ہیں۔ چلو بھائی، تم بغیر سمجھے بات گفتگو آگے کر رہے ہو۔ جو میں نے پہلے عورتوں کی جماعت کے بارے میں بتلایا اس کو تم سمجھے ہی نہیں۔ لگاؤ، کوئی حرج نہیں۔ روزے کی حالت میں بھائی پوچھ رہے کہ ٹیچر لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، بولو بھائی۔ کون امام صاحب ہے؟ ہاں فرماؤ۔ بھائی دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الغزات ہے۔ شامی میں اب تو عالم ہے، شامی میں جہاں مصارف کا بیان آیا ہے وہاں 1.5 صفحہ اس موضوع پر ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الحاج ہے۔ ایک بندہ ہے، حج کو جانا چاہتا ہے، پیسے نہیں، تو اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ حج کرے۔ یہ امام محمد علیہ الرحمہ کی تفسیر ہے اور اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ دوسرا قول امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا ہے کہ اس سے مراد منقطع الغزات، وہ بندے جو اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لوہا لینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس میں اسباب سامان جنگ نہیں ہے، گھوڑا، تیر، تلوار نہیں ہے، بس اگر اس کو کوئی تلوار پیسے دے زکوٰۃ کے تو دے سکتا ہے، اور اس سے وہ سامان اسباب جنگ اکٹھا کر کے غزوہ کرے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول یہ ہے اور اس پر فتویٰ ہے۔ یہ جو ہمارے 2 بڑے ہیں، ان 2 بڑے کا تو یہ قول ہے، ایک کے قول پر فتویٰ نہیں، ایک کے قول پر فتویٰ ہے۔ پھر ہمارے جو چھوٹے ہیں، ان چھوٹوں کے طرح طرح کے اقوال ہیں۔ مثلا علامہ کاسانی رحمہ اللہ بدائع الصنائع والے، وہ کہتے ہیں ہر نیک کام کے اندر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن یہ ہمارے چھوٹوں کے اقوال ہیں۔
ہمارے یہاں فتویٰ ہمارے بڑوں کے قول پر ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ عام نہیں ہے، وہ منقطع الغزات کے لیے۔ اب بات جو لوگ من مانی کرنا چاہتے ہیں تو بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹوں کے اقوال لے کر کے فی سبیل اللہ کو عام کرتے ہیں۔ دیوبند کا فتویٰ یہ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کا سوال یہ ہے کہ آج کل جو حالات بن رہے ہیں امریکہ میں، جس طریقے سے یہاں مارٹ پیٹ ہو رہی ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا، تم خامخواہ ڈرتے ہو، عورتیں بن گئے ہو۔ یہ تو امریکہ تو ہمارے انڈیا سے بہتر ہے اس معاملے میں، اور ہم انڈیا میں دم دناتے ہیں اپنے، ہمارے سینے پر ہندو مونگ دلتا ہے، ہم اس کے سینے پر مونگ دلتے ہیں۔ تم کیوں ڈرتے ہو امریکہ میں؟ امریکہ کے احوال تو انڈیا سے بہتر ہے۔ میں امریکہ سے واقف نہیں ہوں، میں تو 16 سال سے گھوم رہا ہوں امریکہ میں۔ امریکہ کے احوال 1000 درجہ بہتر ہے ہم انڈیا سے، اور ہم انڈیا میں بالکل نہیں ڈرتے، ہر جگہ پر نماز پڑھتے ہیں اور صحیح طریقے پر نماز پڑھتے ہیں۔ تم کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرپوک کیوں بنتے ہو؟ یہ بات جان لو کہ امریکہ کے احوال انڈیا سے اچھے مسلمانوں کے حق میں۔ یہ بات میں ویسے تسنس نہیں، میں 15 سال سے گھوم رہا ہوں۔ کہو بھائی۔ پان لگاؤ بھائی، سنو، جس نے سمجھا ہو بتاؤ مجھے۔ کیا کہہ رہا؟ سمجھ گئے، سن بیٹھو۔ یہ بھائی پوچھتے ہیں قیام اللیل یعنی دوسرا لفظ ہے صلاۃ اللیل، تیسرا لفظ ہے صلاۃ التہجد، رات کو سو کر آخری رات میں اٹھ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، اس کو جماعت سے رمضان میں پڑھنا، ہمارے یہاں کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ تہجد 12 مہینے کی نماز ہے اور پرسنلی نماز ہے، تنہا گھروں میں تنا پڑھو، صرف فرائض اور واجبات ان کی جماعت ہے۔ 5 فرض ہیں، عیدین واجب ہیں، جمعہ فرض ہے، بس ان کی جماعت، اس کے علاوہ کسی نماز کی جماعت نہیں، وہ سب نمازیں انفرادی ہیں، جماعت سے نہیں، کیونکہ اس طرح سے جماعتیں شروع کرو گے تو صلاۃ اللیل جماعت سے ہونے لگے گی، پھر اس کے بعد میں صلاۃ التسبیح ہونے لگے گی، پھر اشراق کی نماز بھی جماعت سے ہونے لگے گی، اتنی جماعتیں ہو جائیں گے کہ مسجد میں کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اس لیے صرف فرائض اور واجبات ان کی جماعتیں، اور واجبات میں بھی وطروں کی صرف رمضان میں، دوسرے دنوں میں وطروں کی بھی جماعت نہیں۔ تو عیدین کی نمازیں واجب ہیں، ان کی جماعت ہے اور فرائض کی ہے، اس کے علاوہ نوافل کوئی نفل ہو اس کی اگر جماعت کریں، ایک امام اور 2 مقتدی تو جائز ہے، اور 3 مقتدی ہو گئے تو اب مکروہ۔ اس کو کہتے ہیں تداعی، ایک دوسرے کو بلانا، اور ایک دوسرے کو بلانے کا مطلب ہے 2 مقتدی اگر ہیں تو چاہے ان کو بلایا ہو تداعی نہیں ہے، اور 3 مقتدی ہو گئے تو تداعی ہو گئی چاہے ان کو نہ بلایا ہو۔ بس یہی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند کے کسی بہت بڑے آدمی اور ان کے خلفاء اور ان کے مریدین اگر تہجد کی جماعت کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا عمل ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں۔ میں نام لوں، حضرت مدنی قدس سرہ جب اعتکاف کرتے تھے تو حضرت نے بڑی عمر میں حفظ کیا تھا، تو تراویح میں تو حضرت سنا نہیں سکتے تھے،
بار بار لقمے دینے پڑتے ہیں. تو وہ تہجد میں حضرت پڑھتے تھے. تو حضرت جس مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اس میں جو معتکفین ہوتے تھے وہ حضرت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ پیچھے 100 150 200 آدمی مقتدی ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھئی یہ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں, کہیں سے آئے نہیں ہیں, ان کو میں نے بلایا نہیں ہے, یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. خیر حضرت کا دور گزر گیا, لیکن اب حضرت کے صاحبزادگان اور حضرت کے مجازین خلفاء ان کے یہاں تہجد کی جماعتیں باقاعدہ ہونے لگی اور پروپیگنڈے کے ساتھ لوگ جمع ہوتے ہیں. بس یہ ان کا ذاتی عمل ہے, دیوبند کا یہ فتویٰ نہیں. دین کا صحیح مذہب پر فتویٰ دینے کا ذمہ دار دارالعلوم ہے. میں ایک بندہ ہوں, اگر میرا کوئی عمل دارالعلوم کے فتوے کے خلاف ہے تو میرا عمل ہے. دارالعلوم کا فتویٰ یہی ہے کہ صلاۃ اللیل ہو, صلاۃ التسبیح ہو یا کوئی نفل نماز ہو, اس کو جماعت سے پڑھنا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یہ مکروہ ہے. اب پھر لوگوں کو جو چاہے کرے. پھر ایک سوال ہے کہ حرمین میں تو صلاۃ اللیل کی جماعت ہوتی ہے, تو اس کا جواب سنو. حرمین میں ان سلفیوں کو خوش کرنے کے لیے جماعت صلاۃ اللیل کی ہوتی ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی. اب سعودی عربیہ میں یہ سلفی غیر مقلدین حاوی ہو گئے ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے سعودیہ کی ہر مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی, اس سے 8 سے زیادہ پڑھاتے ہی نہیں. اور وہ چاہتے تھے کہ حرمین میں بھی 8 رکعتیں ہو. مگر مدینہ منورہ کے ایک امام صاحب نے کتاب لکھی عربی میں, اور وہ چھپی ہوئی کتاب ہے, اور اس نے ثابت کیا کہ خلفائے راشدین کے زمانے سے کنٹینیوس حرمین میں 20 رکعتیں ہو رہی. تو وہ یہ فتنہ دب گیا. وہاں تراویح تو 20 رکعتیں ہوتی ہیں حرمین میں, مگر اب ان کو بھی خوش کرنا ہے, کیونکہ ان کے نزدیک تو تراویح کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں 11 مہینے تہجد سو کر اٹھ کر پڑھو, اور رمضان میں یہی تہجد کی 8 رکعتیں سونے سے پہلے پڑھو. تو ان کی بات تو چلی نہیں. امام نے کتاب لکھی اور 20 رکعتیں ثابت کی. تو پھر اب ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی 8 رکعتیں بھی صلاۃ اللیل کے نام سے پڑھانا شروع کر دیا وہاں. تو یہ تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہے, سلفیوں کو, غیر مقلدوں کو, وہ کوئی دلیل نہیں. وہ تو پورے سعودیہ پر حاوی ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں مملکہ وحیدہ سلفیہ, یہی ایک غیر مقلدین کی تنہا حکومت ہے. اور جمعہ بھی پڑھنے لگے 11 بجے. سعودیہ میں جمعہ بھی 11 بجے پڑھنے لگے, اور کئی مسجدوں میں. تو ان کی رعایت میں وہاں صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں کہ چلو تراویح تو ہے ہی, تمہاری رعایت میں چلو صلاۃ اللیل کی 8 رکعتیں بھی ہم جماعت سے پڑھاتے ہیں. بس وہ کوئی دلیل نہیں. صلاۃ اللیل تنہا پڑھنے کی نماز ہے. دلیل بخاری شریف میں روایت ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح کا نظام بنایا تو لوگوں نے چیمے گوئیاں شروع کی کہ یہ کیا بدعت شروع ہو گئی. آج کل یہ جو غیر مقلدین ہیں, سلفی ہیں, وہ 20 رکعت کو بدعت عمری کہتے ہیں. یہ بدعت عمری کہنے والے آج نہیں ہیں, حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھے. تو حضرت عمر تشریف لائے, دیکھا نماز ہو رہی ہے, تو حضرت نے 2 باتیں فرمائی اور دونوں بخاری شریف میں ہیں. حضرت نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ, تم جو بدعت کہہ رہے ہو بدعت سیئہ, وہ بدعت سیئہ نہیں ہے, نعمت البدعۃ ہے. یہ نئی چیز ہے اور اچھی چیز ہے, اس لیے کہ اس کا روٹ ہے, اصل ہے, جڑ ہے. حضور نے جو رمضان میں 2 یا 3 راتیں نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی جماعت سے. اسی پر فرضیت کا جب اندیشہ نہیں رہا تو پورا مہینہ حضرت عمر نے اس کو جاری کیا. وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی, اور اس کی روایت ہے سنن بیہقی میں,
اور وہ حدیث کی سند ضعیف ہے. حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، سند صحیح یا ضعیف ہوتی ہے. اور سند کے ضعیف ہونے سے آسمان ٹوٹ نہیں پڑتا. 1400 سال سے جن کتابوں میں صحیح حدیثیں تھی اسی میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اور موضوع حدیثوں کی کتابیں الگ ہیں. کیونکہ جب کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں رہتی ہے تو ضعیف حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے. چاروں فوقہ استدلال کرتے ہیں. اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں سواری گاڑی، ریل گاڑی، جو مسافروں کی گاڑی، اس میں 2 ڈبے ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس. اگر آپ کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے تو آپ سیکنڈ کلاس میں کیوں بیٹھیں گے؟ فرسٹ کلاس لے لو. بس اگر آپ کے پاس مسئلے میں صحیح حدیث ہے تو اسے لو. ضعیف حدیث اگر ہے تو کیوں لو؟ جب ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ہے تو سیکنڈ میں کیوں بیٹھو؟ بس میں بیٹھو. لیکن اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہی سیکنڈ کا ہے تو پھر سیکنڈ میں بیٹھو. لیکن اسی اسٹیشن پر گڈس کا ایک ڈبہ پڑا رہتا ہے، اس گڈس کے ڈبے میں مت بیٹھو، وہ تو موضوع حدیثیں ہیں. لہذا 1400 سال سے موضوع حدیثیں الگ کتابوں میں ہیں، یہ گڈس کا ڈبہ ہے. اور یہ صحیح اور ضعیف، فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس، یہ سواری گاڑی ہے. بس اگر مسئلے میں صحیح حدیث ہے تو وہ لیں گے، ضعیف نہیں لیں گے. اور صحیح نہ ہو تو تمام فقہا ضعیف سے استدلال کرتے ہیں. تو سنن بیہقی جو صحیح کتابوں کی حدیث ہے اسی میں یہ ابن عباس کی حدیث ہے، اس کی سند ضعیف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 2 دن یا 3 دن جماعت سے نماز پڑھائی تھی تو 20 رکعت پڑھائی تھی. بہرحال پتہ نہیں میں کیا کہتا ہوں، کہاں چلا گیا. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف میں حضرت عمر نے جب مسجد میں آ کر دیکھا تو 2 باتیں کہی. ایک بات تو کہا نعمت البدعۃ ھذہ، لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، یعنی بدعت سیئہ کہتے ہیں. یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، یہ تو بدعت حسنہ ہے. نعمت البدعۃ ہے اس لیے کہ اس کا روٹ ہے، اصل ہے. حضور نے 3 راتیں یہی 20 رکعتیں پڑھائی تھی، لہذا یہ بدعت نہیں ہے. دیکھو جو چیز حضور کے زمانے میں تھی اگر وہ آج بے عین ہی ہے تو وہ سنت ہے. ایسے حضور کے زمانے میں جو کسی چیز کی اصل ہے پھر آج اس کی شکلیں بدلیں تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے. جیسے حضور کے زمانے میں مسجد میں ایک چبوترا تھا، قبیلوں کے دیہاتوں کے مسلمان علم دین حاصل کرنے آتے تھے تو سامان اپنا اس چبوترے پر رکھتے تھے، مسجد میں سوتے تھے. صحابہ، مدینہ کے صحابہ کھلاتے تھے، کھاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. اب آج دنیا میں جو طرح طرح سے مدرسے دارالعلوم بن رہے ہیں یہ ان کی روٹ یہ صوفہ کا مدرسہ ہے. بس آج جب زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے جو شکلیں بدلیں گی تو وہ بدعت نہیں کہلائیں گی. بس اسی طریقے پر کہ 2 دن پڑھا ہے، 3 دن پڑھا ہے، 20 رکعتیں پڑھائے. اب ہم نے پورا مہینہ جماعت سے حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی تھی، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، اس کا روٹ ہے. ایک بات تو یہ فرمائی. دوسری بات یہ فرمائی واللتی تنامون افضل من ھذہ، وہ نماز جس سے تم سوتے رہتے ہو وہ نماز اس تراویح سے افضل ہے. یعنی 11 مہینے تو ایک نماز ہے صلاۃ اللیل، وہ بھی تنہا گھروں میں پڑھو. اور رمضان میں 2 نمازیں ہیں، یہ ایک نماز رمضان کی ایکسٹرا ہے، وہ رمضان میں سونے سے پہلے پڑھنی ہے، اس کا نام تراویح ہے. اور دوسری رمضان میں سونے کے بعد میں پھر اٹھ کر صلاۃ اللیل پڑھنی ہے جو انفرادی ہے. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ رمضان میں جو تہجد کی نماز ہے وہ تراویح سے افضل ہے. 2 نمازیں الگ الگ ہے اور اس سے یہ افضل ہے.
کیا ریٹائرمنٹ فنڈ پر زکات دینی ہوگی؟ بھائی ریٹائرمنٹ فنڈ میں جانتا ہی نہیں، اس لیے میں کیا جواب دوں؟ کیا ریٹائرمنٹ فنڈ ہمارے یہاں جو صورت ہے وہ مجھے بتاؤں. ہمارے یہاں پرووائڈر فنڈ کٹتا ہے، وہ کمپلسری ہے، اس میں ملازم کا کوئی اختیار نہیں، وہ لے بھی نہیں سکتا. جب وہ ریٹائر ہوگا تو اس کا جتنا تنخواہ میں سے کٹا ہے وہ ڈبل ہو کر کے ایک ساتھ مل جائے گا. بس یہ جس دن مالک ہوگا اس کے بعد سے اس پر زکات آئے گی. حکومت کے پاس وہ رہا اس زمانے کی زکات نہیں. کیوں؟ ملازم کا کوئی اس پر قبضہ ہی نہیں، نہ وہ اس میں سے کچھ لے سکتا ہے. البتہ دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے، اس ملک میں بعض ملازمین اختیاری فنڈ کٹواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیا فور کیا کہتے ہیں. اس میں جو رقم آپ نے کٹوا رکھی اس کی زکات ہر سال دینی ہے، کیونکہ اس کو آپ نے اپنی مرضی سے کٹوائی ہے، اور پھر آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں، پینلٹی دے کر لے لو، پینلٹی دے کر لے بھی سکتے ہو، اور آپ نے مرضی سے کٹوائی ہے تو اس میں جو رقم کٹی ہے اس پر زکات آئے گی ہر سال. اور پرووائڈڈ فنڈ جو گورنمنٹ یا ملازم مجبوراً کٹتی ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ قبضے میں آئے گی، اس کے بعد زکات شروع ہوگی. دیکھو دارالعلوم دیوبند میں جب میں شروع میں آیا تو پروویڈنٹ فنڈ کٹتا تھا. یا پروویڈنٹ فنڈ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دارالعلوم وہ رقم جو کاٹے گا اسے بینک میں رکھے، اور بینک اسے ڈبل کرے گی، اتنے سالوں میں سود بڑھائے گی، وہ ملازم کو ملے گا. تو یہ تو جائز نہیں تھا. تو پھر دارالعلوم دیوبند نے پروویڈنٹ فنڈ ختم کر دیا، ویلفیئر فنڈ کر دیا. ویلفیئر فنڈ کیا، میری تنخواہ میں سے اگر 700 روپے کٹے تو 700 اس میں ابھی ملا کر پے شیٹ میں لکھ دیے. وہ ابھی سے دارالعلوم نے بڑھا دیے، ان کو ڈبل کر دیا. پھر وہ میرا جو 1400 کٹے، 700 تو میری تنخواہ میں سے، 700 دارالعلوم نے ملا ہے، 1400 کٹے، وہ دارالعلوم ہی میں جمع ہے، بینک میں نہیں. اور دارالعلوم میں جمع ہے، میری بک ہے، ہر محرم میں وہ بک محاسبے میں جائے گی اور میرا حساب لکھ کر آئے گا کہ میرے اس سال بھر میں 12 مہینے میں کتنی رقم کٹی اور کتنا ٹوٹل ہوا. جو ٹوٹل ہوا اس میں سے 20% اس میں سے 2/3 میں قرض لے سکتا ہوں، اپنے فنڈ میں سے 2/3 قرض لے سکتا ہوں، اور جو میں قرض لوں گا وہ 20 قسطوں میں ریٹرن ہو جائے گا، تاکہ وہاں جمع رہے. جب اس کی ملازمت ختم ہو تو اس کے ہاتھ میں کچھ آئے. یہ دارالعلوم میں اب ویلفیئر سسٹم کر دیا ہے، اور یہ کتاب بنا دی ہے تاکہ ہر سال اپنا دیکھو کہ اتنا فنڈ ہے اس کی زکات دو. تو ویلفیئر فنڈ پر زکات ہے، پروویڈنٹ فنڈ پر نہیں. اسی طرح سے جو مرضی سے کٹاتے ہو، جس کا نام آپ نے بتلایا میں تو سمجھتا ہی نہیں ہوں، اس پر زکات آئے گی، اس پر نہیں. فنڈ کی مقدار پتہ نہیں ہوتی اور ریٹائرمنٹ سے پہلے پیسے نکالنے پر فائن اور ٹیکس پینالٹی بھرنی ہوتی ہے. یہ تو دوسرا ہو گیا، یہ ریٹائرمنٹ فنڈ نہیں ہوا، اس نے گپلا کر دیا سوال کرنے والے نے. یہ ایک پروویڈنٹ فنڈ ہے جو لازمن کٹتا ہے اور اس کو لے نہیں سکتے. اور یہ تو وہ کیا لفظ سوال کیا تھا، 401، یہ تو 401 والا مسئلہ پوچھ رہا ہے. یہ ریٹائرمنٹ فنڈ نہیں ہے. یہ تو آپ نے اپنے مرضی سے ایک رقم کٹوائی ہے، وہ انویسٹ ہو کر بڑھ کر کے آپ کو ملتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہر مہینے آپ نے کتنی کٹوائی ہے. یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، غلط کہتے ہو. ہر ایک کو معلوم ہے، اس کے پاس کاپی ہونی چاہیے، اس میں لکھا ہونا چاہیے. دارالعلوم میں جو ویلفیئر فنڈ ہے تو ہر محرم میں ہم کاپی داخل کرتے ہیں، اور وہ اس میں 12 مہینے کا رقم ٹوٹل لکھ کر آتی ہے کہ آپ کی اتنی رقم دارالعلوم کے پاس ہے. اب وہ کتاب دیکھ کر ہم اس کی زکات دیتے ہیں.
تو یہ جو 401 ہے اس کو وہ مثلا اس کی زکات تو واجب ہے، اس کا معلوم ہے سب. یہ کہنا کہ میں معلوم نہیں، تو نے یاد نہیں رکھا اس لیے معلوم نہیں. یاد رکھ. کیا منبہات نامی کتاب حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے؟ انٹرنیٹ پر کچھ لوگ کہتے ہیں منبہات ان کی کتاب نہیں. بھائی یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ جو اردو میں منبہات نام کی کتاب ہے وہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ کی کتاب کا صحیح ترجمہ ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ کر رکھی ہے، میں نہیں بتا سکتا. آپ یہ مجھے سوال دیوبند بھیجیں تو میں اردو منبہات اور عربی جو ان کی کتاب ہے اس کا مقابلہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ صحیح ترجمہ ہے یا گڑبڑ ہے. آج کل میرے بھائیوں یہ جو شاملہ ہے، مکتبہ شاملہ انٹرنیٹ پر، یہ اس کی کوئی کتاب قابل اعتماد نہیں ہے. ان سب کتابوں میں غیر مقلدین نے گڑبڑیں کر رکھی ہیں، کہیں سے عبارتیں حذف کر دی ہیں، کہیں عبارتیں بڑھا دی ہیں. اس لیے انٹرنیٹ پر مکتبہ شاملہ میں جو کتابیں ہیں ان میں سے کوئی کتاب قابل اعتماد نہیں. پانی دیا، پانی بھی پلاؤ. جی فرمائیے آپ. جس مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں زکوٰۃ دینا جائز، اور جس مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے وہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں. ایک بات، ایک مدرسہ ہے اس میں غریب طلبہ ہیں، چاہے نابالغ ہیں چاہے بالغ ہیں، اس مدرسے میں آپ زکوٰۃ دیں اور وہ زکوٰۃ ان غریب طلبہ پر خرچ کریں، اس مدرسے میں دینا جائز ہے. اور جس مدرسے میں غریب طلبہ ہیں ہی نہیں، نابالغ طلبہ ہیں لیکن ان کے باپ مالدار ہے، تو اگر باپ مالدار ہے تو نابالغ بچے بھی مالدار ہیں، ان پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی. پھر اس مدرسے وہ مدرسہ زکوٰۃ وصول کرتا ہے اور ہیلے تبلیغ کر کے بلڈنگیں بناتا ہے. ایسے مدرسے کو زکوٰۃ ہرگز نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور یہ جو ہیلے تبلیغ ہے وہ محض ڈھونگ ہے، ہیلے تبلیغ سے کوئی حلت نہیں پیدا ہوتی. فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ ہیلے تبلیغ ڈھونگ ہے، اس سے کوئی حلت نہیں پیدا ہوتی. اور امداد الفتاوی میں لکھا ہے کہ ہیل دیانات میں حلت واقعی کا فائدہ نہیں دیتے، سرسری حلت پیدا ہوتی ہے. اگر صحیح ہیلا ہو تو ابھی حقیقت میں اللہ کے ہاں حلت نہیں پیدا ہوگی، سرسری دنیا کے اعتبار سے حلت پیدا ہوگی. بس یہ ہیلے تبلیغ تو محض ڈھونگ ہے. ایک قصہ سناؤں میں تمہیں. بامبے کے ایک سیٹھ کے یہاں ایک جبے قبے امامے والے محتمم صاحب چندہ لینے گئے. دیکھنے میں بڑا زور کا آدمی تھا، حضرت خضر معلوم ہوتا تھا. تو اس سیٹھ نے جو چندہ دینا تھا دیا. پھر اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بھی بتا دو. کیا؟ میرے پاس 3 لاکھ روپے انٹرسٹ تک ہے سود کے، یہ رقم مجھے کہاں خرچ کرنی چاہیے؟ تو محتمم صاحب کے منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگا ہمیں دے دو. تو اس سیٹھ نے کہا یہ تو سود کی رقم ہے، گندی رقم، آپ کیا کریں گے؟
کہنے لگے ہم کو پاک کر لیں گے. اس نے کہا گندی رقم پاک ہو جائے گی. ہاں کیسے پاک کرو گے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ مدرسے کے ایک طالب علم کو بلا کر 10,000 روپے دیں گے اور کہیں گے کہ تیرا جی چاہے تو مدرسے میں دے دے. وہ دے دے گا مدرسے میں، نہیں دے گا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اس کی. یہ میں نے بڑھایا اندر. اس نے سنا غور سے. اس نے کہا کہ اس طرح ہیر پھیر کرنے سے وہ رقم سود کی پاک ہو جائے گی. پاک ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ میری دکان میں غریب نوکر ہیں، یہ ہیر پھیر میں کر لوں گا. تو اٹھنا بھاری پڑ گیا. پھر اٹھنا بھاری پڑ گیا. اس کو اس سیٹ کو دیندار بندہ تھا، اس کو کرنا نہیں تھا یہ. لیکن اس نے کہا کہ اگر اس طرح سے ہیر پھیر کرنے سے وہ سود کی رقم پاک ہو جائے گی تو یہ ہیر پھیر میری دکان میں بہت سے غریب نوکر ہیں، میں یہ ہیر پھیر خود ہی کر لوں گا. اور میرے بھائیوں اور آگے بڑھو، جو ملینر ہیں وہ اپنی زکات کیوں دیں گے کسی کو؟ وہی اپنے نوکروں کے ساتھ ہیر پھیر کر کے زکات خود ہی رکھ لیں گے. اگر محتمم ہیلے تملیغ کر سکتا ہے تو یہ مال والا کیوں ہیلے تملیغ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے جائز ہے تو اس کے لیے کیوں جائز نہیں؟ اس کے ہیلے تملیغ میں سے ڈھونگ دے. اور ایسے مدرسوں میں جہاں یہ ہوتا ہے وہاں ہرگز زکات نہیں دینی چاہیے. زکات دو گے زکات ادا نہیں ہوگی. اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ جانے. آپ کو معلوم نہیں اور آپ نے رقم دے دی تو وہ جانے. یہ ایک ہی بندہ لکھ لکھ کے بھیج رہا ہے، رائٹنگ ایک ہی ہے. ارے بھائی ہر آدمی اپنی ضرورت کی بات پوچھو. ایک ہی آدمی سوالات گڑتا رہے گا تو میں کہاں تک جواب دوں گا؟ کیا اس ملک میں ضرورت کے اعتبار سے صرف ایک گھر بینک کے لون قرض سے لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے بھائی. اگر نہ لیں تو عمر بھر کرائے کے گھر میں رہنا پڑ سکتا ہے تو رہو، کیا پریشانی؟ یہ جو صرف ایک گھر، دیکھو ایک چمچہ پخانا کھاؤ یا 10 چمچے کھاؤ ایک ہی بات ہے. پخانا چاہے ایک چمچہ کھاؤ یا 10 چمچے کھاؤ ایک ہی بات ہے. ہمارے یہاں کا فتویٰ دوسرے یہاں کے تمہارے ملک کے مفتی کیا کہتے ہیں، پاکستان کے فلاں حضرت کیا کہتے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی جو تم جانتے ہو کہ ایک گھر ہو یا چند گھر ہوں سب کا ایک ہی حکم ہے. اور بینک سے یہ پوچھ رہا بینک سے لون قرض لے سکتے ہیں؟ بینک نہیں، جو اسلامی بینک کہلاتی ہیں وہ بھی سب سودی ہیں. البرکہ ہے اور پتہ نہیں کون سے، یہ سب سودی ہیں. یہی نیو یارک میں ہمارے دوستوں نے دارالقرآن و سنہ کے لیے ایک مکان البرکہ سے قرض لے کر لیا تھا. 2-3 لاکھ تو قسطیں بھری، پھر تنگ آ گئے تو مکان بیچ کر ساری رقم البرکہ کو دے دی، تب جان چکی. یہ تو بینکوں کے قرضوں سے بھی آگے ہیں. یہ جو اسلامک بینک ہیں وہ تو بینکوں کے قرضوں سے بھی آگے ہیں. دیکھو پھر میں دارالعلوم دیوبند کا آدمی ہوں اور دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس بھی ہوں، مستشرق الحدیث بھی ہوں. تو میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. میں اس کا نمائندہ ہوں، میں اس کے خلاف کیسے فتویٰ دے دوں گا؟ ہمارے امام ضیاء صاحب اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کی پیر کی تکلیف کو بھی دور کرے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میں فی سبیل اللہ کا کوئی نیا مصداق بتاؤں گا. لا الہ الا اللہ. آپ حضرات سے مل. ہاں بھائی کیا جلدی سے کہہ لو، آپ آخری ہیں. سنو بھائی کیا کہہ رہے ہیں، جو سمجھا ہو بولو کیا کہہ رہے. گھر کا انشورنس لینا، گھر کا انشورنس لینا، بیمہ والے سے گھر کی
دیکھو انشورنس کے بارے میں سنو، لائف انشورنس، باڈی پارٹس انشورنس اور پراپرٹی انشورنس. کوئی پراپرٹی ہو، کار ہو، گھر ہو، دکان ہو، شاپ ہو، سینٹر ہو، 3 انشورنس ہیں: لائف انشورنس، باڈی پارٹس انشورنس اور پراپرٹی انشورنس. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ تینوں ناجائز. لیکن میری رائے اس مسئلے میں فتویٰ نہیں دے رہا، فتویٰ وہی ہے. میری رائے یہ ہے کہ لائف انشورنس اور باڈی پارٹ انشورنس ناجائز ہے اور پراپرٹی انشورنس جائز ہے. کیوں؟ ان کا میتھڈ الگ ہے. باڈی پارٹ کا انشورنس، لائف انشورنس، اس میں اگر مدت پوری ہوئی اور کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو رقم سود کے ساتھ واپس ملتی. اور پراپرٹی انشورنس میں ایک کمپنی کی ممبر شپ ہے، آپ ممبر بن گئے. اگر مدت میں آپ کا نقصان ہو گیا تو وہ کمپنی آپ کے نقصان کی تلافی اپنے قاعدے کے مطابق کرے گی. اور اگر مدت پوری ہوئی اور کوئی نقصان نہیں آیا تو آپ کے پیسے گئے، واپس کچھ نہیں ملے گا. بس اس میں کچھ تعاون ملے گا یا پیسے گئے، یہ تھوڑا سا مخامرہ ہے، سٹا ہے. اس لیے دارالعلوم دیوبند کا دارالفتہ کہتے ہیں یہ بھی ناجائز. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں آج کل آپ جانتے کہ میڈیکل کتنا مشکل ہو گیا ہے، علاج کتنا مشکل ہو گیا ہے. اگر اس کے لیے کوئی تھوڑی سی گنجائش نہیں رکھیں گے تو کیسے کام چلے گا. اس لیے میں فتویٰ نہیں دے رہا، فتویٰ تو دارالعلوم کا ہے کہ لائف انشورنس ہو، باڈی پارٹ انشورنس ہو، پراپرٹی انشورنس ہو، میڈیکل انشورنس ہو. ابھی کشمیر میں جمعیت علماء نے ایک سیمینار کیا تھا، میں اس میں شریک نہیں تھا، میں نہیں جا سکا تھا سبق کی وجہ سے. اس سیمینار میں تقریباً 200 مفتی اکٹھا ہوئے تھے. ان سب کا جو فیصلہ آیا وہ یہ کہ میڈیکل انشورنس بھی جائز نہیں. مگر میں پراپرٹی انشورنس کو اور میڈیکل انشورنس کو کہتا ہوں کہ اس میں گنجائش ہے، لیکن لائف انشورنس کی اور باڈی پارٹ انشورنس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن فتویٰ وہی ہے. کیونکہ اس میں سٹا، گیمبلنگ ہے کہ یا تو تعاون ملے گا اگر نقصان ہو گیا، اور نہیں مدت پوری ہوئی تو پیسے گئے. یہ جو ہے یوں یا یوں، اسی کا نام قمار ہے، اسی کا نام میسر ہے، اسی کا نام سٹا ہے، اسی کا نام گیمبلنگ ہے. تو اس میں تھوڑا سا ہے. اس لیے دارالعلوم دیوبند کا دارالفتویٰ یہی ہے کہ بھی جائز نہیں. بولو بھی بولو، اگر میں پان کھا لوں وہاں تک بولو. کیا کہا بھائی؟ میں نہیں سمجھا. نہیں، ہوائی جہاز میں اگر آپ باقاعدہ نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. باقاعدہ کا مطلب یہ کہ وضو کرو. وضو کے لیے موزے پہن کر بیٹھو تو چہرہ اور ہاتھ تو دھو سکتے ہیں واش روم میں، لیکن پیر دھونے کی صورت نہیں ہے وہاں. بہرحال وضو چاہیے. اگر وضو نہیں آپ کے پاس مٹی ہے تیمم کرو، پھر کھڑے ہو، قبلے کی طرف منہ کرو، رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھو. اس کی جگہ ہوتی ہے وہاں. اگر ایسا کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں. لیکن پلین میں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے. میں تو جمع تاخیر کرتا ہوں. دیکھو ایک مسئلہ ہے، 2 نمازوں کو جمع تقدیم و تاخیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حنفیہ کہتے نہیں کر سکتے، کسی حال میں نہیں کر سکتے. البتہ جمع سوری کر سکتے ہیں، ایک آخر وقت میں ایک اول وقت میں پڑھو. اور اگر مجبوری ہے تو جمع تاخیر کرو، نماز کو ڈیلے کرو پچھلی نماز کے ساتھ. اثر پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو مغرب کے ساتھ پڑھ لیجیے، اور یہ قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اور یہ مسئلہ در مختار میں ہے کہ جمع تاخیر جائز ہے.
یہ میں امام صاحب کو حوالہ بتا رہا، آپ کا دے تو حوالہ بیکار ہے. امام صاحب کو بتلا رہا کہ یہ در مختار میں مسئلہ ہے کہ جمع تاخیر جائز ہے، جمع تقدیم جائز نہیں کسی صورت میں. اور یہ جمع تاخیر میں عصر کو مغرب کے ساتھ بھی جمع کر سکتے ہو، عشاء کو فجر کے ساتھ بھی جمع کر سکتے ہو. میں جب انڈیا سے یہاں آتا ہوں تو میری ایک نماز مس ہو جاتی ہے فجر کی، عشاء تو وہاں پڑھ کر میں دلی سے بیٹھتا ہوں. جب نیو یارک اترتا ہوں تو سورج نکلا آیا ہوتا ہے، تو میں آ کر گھر پہنچ کر فوراً قضا کرتا ہوں. تو جب واپس لوٹوں گا تو 4 نمازیں قضا ہو جاتی. تو دہلی اتر کر جہاں پہنچ کر کے سب سے پہلے قضا کا نمازیں پڑھوں گا میں. ہوائی جہاز میں میرے لیے بہت مشکل ہے، میں نہیں پڑھتا، تب مؤخر کر کے جمع کرتا ہوں. یہاں ایک مسئلہ اور سمجھو. اب ہوائی جہاز کا انہوں نے روٹ کر دیا ہے نارتھ پول سے، تو دن ہی دن رہتا ہے. بس ایسی صورت میں دیکھنا ہے کہ آپ جہاں سے چلے اور جہاں پہنچے وہاں تاریخ بدلی نہیں بدلی. اگر تاریخ بدل گئی ہے تو بیچ میں جتنی نمازیں گئی وہ قضا کرو، اور تاریخ نہیں بدلی ایسا نہیں ہوگا، تاریخ تو بدلے گی. تو جب تاریخ بدلے گی تو جتنی درمیان میں نمازیں گئی ہیں وہ قضا کرو. جب یہاں سے میں 16 تاریخ کو بیٹھا تو جب دلی اتروں گا تو وہ 17 تاریخ ہوگی، تو تاریخ بدل گئی تو 4 نمازیں مجھے قضا کرنی. اور وہاں سے 16 کو چلا، 16 کو یہاں آیا تو ایک نماز گئی، اس کو قضا کروں گا. آج کل روٹ ایسا بنا دیا ہے کہ نارتھ پول کی طرف سے جہاز جاتے ہیں اور دن بھر روشنی ہی، سورج دکھتا ہی دھوپ ہی دھوپ رہتی ہے. اب دعا کرو تاکہ اس کے بعد پھر امام صاحب سے معانے کا لڑا ہے. درود شریف پڑھو ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما. یا اللہ، یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اسے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.